بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اتوار کا دن ہے، آج 8 دسمبر کی تاریخ ہے۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو سول نافرمانی کی تحریک میں جو خان نے کارڈ استعمال کیا وہ کامیاب، مذاکرات فائنل ہوں گے۔ تحریک انصاف کو اہم پیغامات مل رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے سول نافرمانی کی تحریک روکیں۔ یہ معاملات کیا ہوں گے؟ 13 دسمبر سے پہلے خوشخبری بھی آ سکتی ہے، ایک بڑا بریک تھرو ہونے کا بھی امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں عوامی طاقت جیت کی، حکومت نے تمام مطالبات تسلیم کیے، قیدیوں کو رہا کیا۔ راولہ کوٹ جیل کے مناظر آپ دیکھیں، اس کے ساتھ کالا قانون، صدارتی قانون واپس ہوا۔ اور عالمی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی، 24 سالہ اقتدار حافظ کا ختم ہوا، بشار الاسد کا، اور اس کے اثرات پاکستان میں کیسے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کو نو گو ایریا بنایا گیا، 490 مقدمات، سب سے بڑے دانشور انور مقصود کی گرفتاری۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں تمام معاملات کی۔ سول نافرمانی کی تحریک پر اس وقت حکومت میں شدید بے چینی، اور یہ معاملہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تحریک انصاف سے رابطے کیے جا رہے ہیں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کی طرف آپ نے نہیں جانا، کیونکہ یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچیں کہ اس سے پورے ملک کی سیاست لپیٹی جائے گی۔ اور اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں بے چین ہیں۔ خان نے اپنا انتہائی اہم سیاسی کارڈ استعمال کیا ہے اور حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف آئیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اس سے آپ ذرا اندازہ کریں یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ خان نے جو کارڈ کھیلا کہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہیں، انہیں پیغامات دیے جا رہے ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں کہ مذاکرات ہم کر رہے ہیں۔ علی مین نے کہا ہے کہ ملک کے لیے کر رہے ہیں مذاکرات۔ سول نافرمانی کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کی جماعت نے بھی تسلی دینے کے لیے کہا ہے کہ جی 48 گھنٹوں میں ہم رپورٹ جمع کروائیں گے کہ ہم نے یہ سول نافرمانی کی طرف جانا ہے یا نہیں۔ سیاسی جماعتوں کا اس کے ساتھ مستقبل بھی جڑا ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ دیکھیں سول نافرمانی کی یہ دو لفظ اگر آپ سمجھ جائیں، یہ حکومت اور ریاست سے عوام کا تعلق مکمل طور پر ختم۔ یعنی یہ بجلی پانی گیس کے بل دینے کا معاملہ نہیں ہے صرف، یہ امن و امان کے حوالے سے پولیس کے ساتھ بھی تعاون نہیں ہوگا، ریاست کے تمام اداروں کا بائیکاٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ریاست اور حکومت کی مشینری مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، بالکل ختم۔ اور پھر باقاعدہ فوج کو ٹیک اوور کرنا پڑتا ہے، مارشل لا لگانا پڑتا ہے۔ 1977 میں آپ دیکھ لیں، الیکشن دھاندلی کے بعد سول نافرمانی کا معاملہ چلا تو ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا۔ اب یہ عمران خان نے سب سے بڑا سیاسی کارڈ سنبھال کے رکھا تھا، اور یہ اعلان ہی صرف کر کے اسٹیبلشمنٹ سمیت ان تمام سیاسی جماعتوں کے نیچے سے خان نے قالین کھینچ لیا، زمین کھینچ لی۔ اب انہیں خطرہ کیا ہے؟ اب تحریک انصاف کو تو دیکھیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ملک میں عملی طور پر ان کے لیے تو مارشل لا لگا ہوا ہے، تمام انسانی حقوق ختم ہو چکے ہیں، عدلیہ پر مکمل کنٹرول ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے شتر بے مہار ہیں، جو چاہے جہاں دل کرے جو مرضی کرے۔ آزادی صحافت مکمل طور پر ختم ہے۔ خان پر جھوٹے کیسز، بے بنیاد کیسز آپ کے سامنے ہیں۔ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے 26 نومبر کا یہ جو سامنے آیا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ احتجاج کرنے کا حق بھی آپ کے پاس نہیں رہا۔ تو آخری حال پھر یہی ہے کہ پرامن انداز میں سول نافرمانی کی جائے۔ خان نے یہ 3 مرحلوں میں کرنا ہے، جس میں ایک تو فوراً ریمیٹنس رکیں گی، یہ پہلا مرحلہ جس کا نتیجہ آپ کو ایک ہفتے میں ہی سامنے آ جائے گا۔ مکمل پلان ظاہر ہے 14 تاریخ کے بعد عمران خان رکھیں گے۔ پہلے ان کی یہ 10 اور 11 کے مقدمات کی جو فیصلہ ہے اس میں سارے معاملات واضح ہو جائیں گے آپ کے کہ کہاں کھڑے ہیں۔ اس وقت حکومتی صحافی سول نافرمانی کی ناکامی کا جو اعلان کر رہے ہیں، پہلے انہیں ذرا شروع تو ہو جائے، انہیں پھر لگ پتہ جائے گا ہوگا کیا۔ میرے خیال میں تو اعلان سے ہی اس کے معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ وہ پرامن احتجاج کا حصہ ہے جو دنیا میں پہلے ہو چکا ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں بعض اوقات یہ وقتی طور پر ناکام بھی ہوئی، لیکن اس کے دور رس نتائج نکلے۔ آئرلینڈ کی آزادی اس طرح ہوئی، 1922 میں آئرلینڈ کی آزاد حکومت اس کے بعد بنی، حالانکہ تحریک ناکام ہو گئی۔ افریقہ میں ہوا، ویتنام میں ہوا، الجزائر میں ہوا، فرانس میں ہوا، ہندوستان میں ہوا۔ مہاتما گاندھی کی سول نافرمانی کی تحریک 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی، لیکن آپ دیکھیں سول نافرمانی ان کی کامیاب ہوئی اور 1947 میں ہندوستان پاکستان بنے۔ تو وقتی طور پر ناکامی بھی ہو تو کوئی اہمیت نہیں ہے، آخری جیت عوام کی ہے۔ اور یہ دیکھیں اس وقت تو ایک ہی کوشش ہو رہی ہے، سوال وہ دبا لیا جائے جس کے لیے شمالی کوریا بنایا جا رہا ہے، جو 16 کروڑ لوگ بار بار گلی کوچوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، گاؤں میں پوچھ رہے ہیں گولی کیوں چلائی۔ سادہ سا سوال ہے۔ انہوں نے اس کے جواب میں وفاق کو نو گوز ایریا بنا دیا، اسلام آباد پولیس کو اینٹی پختون جتھا بنا دیا، شناختی کارڈ دے کے لوگوں کو گرفتار کرنا، چھاپے مارنا، راتوں کو لوگوں کو اغوا کرنا، نفرتوں میں بس اضافہ کرنا، پختونوں کو جیلوں میں بند کرنا، اور ایک لوٹ مار ہو رہی ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ اور حالات کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان آپ کے سامنے 77 سال کی تاریخ میں یہ ثابت یہ کرنا چاہتے اقتدار میں لانا نکالنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ اب یہ آپ صرف کشمیر کے حالات دیکھ لیں کہ انہوں نے زمینی راستہ کاٹ کے عوام نے وہاں احتجاج کیا اور بھرپور احتجاج کیا، صدارتی آرڈیننس کو تسلیم نہیں کیا، اور آج حالات کیا ہوئے کہ اب بھارت کو حملہ یا قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام نکل آئی، انہیں تسلیم کرنا پڑا، پھر سارے پیچھے ہٹے، راولہ کوٹ سے سارے قیدی بھی انہیں چھوڑنے پڑے۔ تو یہ جو سمجھ رہے ہیں مذاکرات نہیں کر سکتے، وہ معاشرہ بدل رہا ہے، یہ 2024 ہے، آپ عوامی بیانیاں ختم نہیں کر سکتے۔ سائیکالوجی کی زبان میں ری ایکٹنس تھیوری پڑھیں ذرا،
جس چیز سے منع کیا جائے، آزادی کو محدود کیا جائے، اس کا رد عمل آتا ہے. جس چیز کو ممنوع کریں وہ پرکشش لگتی ہے. اسٹرائزنڈ افیکٹ دیکھیں، وہ کیا کہتا ہے کہ آپ معلومات چھپائیں گے، سینسر کریں گے، لوگ زیادہ توجہ دیں گے. یہ اس رد عمل کا نظریہ ہے. جتنا جس چیز کو دبایا جائے گا وہ اتنی پھیلے گی. یہ وہی ہو رہا ہے. ابھی تحریک انصاف ان کے صحافیوں پر سب پر دباؤ ہے کہ اسلام آباد کے قتل عام کا ذکر نہ کریں، لاشوں کا ذکر نہ کریں، مسنگ پرسن کا ذکر نہ کریں، جو لوگوں کو گلیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر گولیاں ماری گئیں، کنٹینر استعمال کیے گئے، یہ سوال مت پوچھیں ورنہ گرفتاریاں ہوں گی، فیملیز کو ہراساں کیا جائے گا، اداروں کی توہین کے نام بنے گے، قانون حرکت میں آئے گا. حالانکہ ادارہ تو صرف ایک ادارہ ہے، چاہے جس طرح یہ PIA ہے، واپٹا ہے. بجلی بند ہو تو آپ کے منہ سے کیا باتیں نکلتی ہیں؟ وہ توہین میں نہیں آتی. PIA کے جہاز میں بیٹھیں اور سہولیات نہ ملے تو جو آپ کہتے ہیں وہ توہین نہیں. جب ڈیلیور نہیں کیا جائے گا تو توہین تو ہوگی، سوالات تو پوچھے جائیں گے. اور یہاں گولی کیوں چلائی تو بڑا آسان سا سوال تھا، اس کا جواب دے دیتے بس. اب یہاں پاکستان کے وہ دانشور انور مقصود، انہیں اغوا کر لیا کہ ذرا اندازہ کریں. وہ بڑے اپنے مخصوص انداز میں، طنز و مزاح میں، بدترین آمریت میں بھی بولتے رہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو پراسٹیٹیوشن کہہ دیا، ترمیم کو ایک طوائف کہہ دیا، جو بالکل درست کہا، کیونکہ اس وقت آئین قانون تو واقعی ایک چکلا بنا ہوا ہے. 85 سال کی عمر کے دانشور کو اغوا کرنا، جو خبریں چل رہی ہیں اس وقت. اب 9 مہینے 19 مہینے ہو چکے ہیں، چالان پیش نہیں ہوئے، زبردستی فرد جرم قائم ہوئی، شواہد کے نام پر کٹ پیسٹ کر کے ویڈیوز بنائی گئی. حالانکہ ساری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا روزانہ آپ کے سامنے یہ دکھاتا ہے. آپ صرف 26 نومبر کو کی رپورٹس دیکھ رہے ہیں، الجزیرہ کی، CNN کی، ان سب کی. کل بھی الجزیرہ کی جو رپورٹ سامنے آئی، 26 نومبر سے لے کر الیکشن میں جو لوٹ مار واردات ہوئی، جو ربر سٹیمپ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا، یہ سارے کا سارا پوری دنیا جانتی ہے. اب سوشل میڈیا پر جو لڑائی لڑ رہی ہے عوام انٹرنیٹ کی پابندیوں کے بغیر، اس کی جیت کا اعلان بھی یہ سارے ادارے کر رہے ہیں. اور یہ ڈفر سمجھنے کو تیار نہیں کہ دنیا کے 5 ارب لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں. 15 کروڑ لوگ پاکستان میں استعمال کرتے ہیں اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی آپ اسے بند کرنا چاہتے ہیں. مقابلے میں 10% لوگ ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے، جس پر وہ سوشل میڈیا بے تحاشا مال بھی خرچ کر چکے، تسلیم کرتے ہیں. چند دن کے وہ پیغام رساں اور ٹاؤٹ ہیں، انہیں وہ دفاع نہیں کر سکتے. کچھ واٹس ایپ گروپ انہوں نے خریدے ہوئے. آج وہ ورنہ پوچھنے والے تو شاید خاقان عباسی بھی پوچھ رہے گولی کیوں چلائی، جماعت اسلامی پوچھ رہے، JUIF پوچھ رہی ہے، پیپلز پارٹی پوچھ رہی ہے. بلکہ DHO کے احتجاج میں انہوں نے 490 مقدمات کیے ہیں، پارلیمنٹیرین پر، صحافیوں پر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر، سابق وزیر اعلیٰ پر، گورنر پر. 630 کے قریب انہوں نے اکاؤنٹ ڈیٹیکٹ کیے ہیں میری. تو ہوا کیا؟ بیانیہ کم ہوا، بیانیہ مزید بڑھ گیا. اب دیکھیں یہ جو باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں، کیا ان سب کو بھی اٹھائیں گے؟ جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اس کو بھی اٹھائیں گے. لیکن یہ جماعتیں تو خیر اس وجہ سے کہہ رہی ہیں قومی حکومت بنے تو یہ الٹرا ہائیبرڈ سسٹم ان کو حصہ مل جائے، ان کا تو مفاد ہے. تحریک انصاف کی قیادت کو دیکھیں چاہیے انٹرنیشنل میڈیا میں آ کے اپنا موقف بیان کریں، خان کے موقف کو دنیا کے سامنے رکھیں، جیسے علیمہ خان کریں. برائن گریم کو انہوں نے ڈراپ سائٹ پر بڑا زبردست انٹرویو دیا، 26 نومبر کا ذکر کیا، خان کی قید کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، ملک میں جو غدر مچی اس کا ذکر کیا. اب یہ اسی طرح باقی ڈاٹا اکٹھا کریں، معاملات کھل کر بتائیں. عوامی احتجاج یہ کشمیر سے سیکھیں. یقین کریں کشمیر کی عوام نے تحریک انصاف کو سبق سکھایا ہے بہت بڑا. تمام مطالبات جس طرح انہوں نے منظور کروائے ہیں اپنے، یہ ان کے سامنے بہت بڑا سبق ہے. قیدی بھی وہاں رہا ہوئے. اور اب تو دیکھیں سول نافرمانی جب شروع ہوگی تو اس کا سب سے بڑا اثر آپ کو معیشت پر نظر آئے گا، کیونکہ یہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، معیشت کنٹرول نہیں کر سکتے. یہی ان کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے. اس بائیکاٹ کی جو پریشانی ہے آپ دیکھ لیں، کیونکہ ایک تو یہ نائل لوگ ہیں، بدنیت ہیں، بدیانت ہیں. یہ جو ادویات کا ہی ایک صرف اگزامپل لے لیں، مثال لے لیں. پنجاب میں نہ فنڈز ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ بجٹ ہے. جیسے بجلی کے معاملے پر مریم نواز نے ٹک ٹاک بنا کے واردات کی، ایسے ہی ادویات پہ بنائی. 1 ہفتہ چلا وہ، 40 چینلز لائیو کوریج دکھاتے رہے. اس کی ذرا پوچھتے چند سوالات وزیر خزانہ سے ہی پوچھ لیتے کہ انویسٹمنٹ ہے نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، ملک کے حالات تو بہت برباد ہیں، آپ کی اسٹاک ایکسچینج کیسے اوپر جاتی، وہی سارا معاملہ کھل جاتا. لیکن یہ نہیں پوچھیں گے اور الٹا کہہ رہے ہیں جی کہ آرمی چیف اور فوج پاکستان کی معاشی ترقی سے مطمئن ہے. چلیں مطمئن ہونے دیں. مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں. بڑا اہم معاملہ ہے بشار الاسد کی جو حکمرانی ختم ہوئی، ملک سے باہر اس کو جانے کی اطلاعات، طیارہ اس کا اڑا، پھر غائب ہوا، پھر ملا، ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا. حیات التحریر شام جو ایک جماعت سامنے آئی، ابو الجرانی نام کا جو ان کا رہنما، سارے گروپس مل کے اس کے ساتھ یہ ساری مزاحمت ہو رہی ہے. اس وقت اپوزیشن دمشق میں داخل ہو چکی ہے. سرکاری ٹی وی ریڈیو ہیڈ کوارٹر کا کنٹرول بھی سنبھال لیا اور پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے. یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں اسرائیل اس وقت پوری بریگیڈ کے ساتھ اپنی گولان کی پہاڑیوں پر شامی سرحد کراس کر چکے ہیں. ان کی نئی پوزیشن 1947 کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد گریٹر اسرائیل والے معاملے کی رواں دواں ہیں اور یہ انہیں 20 جنوری سے پہلے کرنا ہے. یہ یاد رکھیں. اس کے اثرات براہ راست پاکستان میں آئیں گے کیونکہ یہ سارا منصوبہ جب تک مکمل نہیں ہوگا، اسرائیل کا مکمل قبضہ نہیں ہوگا،
اس وقت تک پاکستان میں تبدیلی کے عمل کو روکا جائے گا. اس لیے 20 جنوری سے پہلے جو کچھ ہوگا ہوگا. پاکستان میں تو سب مصر والی صورتحال ہے, جنرل سی سی وہاں کنٹرول کر کے ہر ادارے کو بیٹھا ہوا ہے. یہاں بھی 10 سال کا منصوبہ ہے, پارلیمنٹ, سینٹ, عدلیہ, الیکشن کمیشن, ہر ادارے کو کنٹرول میں کرنا ہے اگلے 10 سال تک کے لیے. یہ پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. لیکن وہ ایک چال ان کی ہے, ایک چال اللہ کی ہے. آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق بھی ایسے 20 سال کا منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا, مشرف نے بھی 15 سال کا منصوبہ بنایا ہوا تھا, یحییٰ خان بھی یہی سوچ کر آیا تھا. تو بہرحال ایک سوچ ان کی ہے, ایک اللہ کی سوچ ہے. بشار الاسد بھی اگلے پتہ نہیں 500 سال تک بیٹھنے کے لیے آیا ہوا تھا. اب یہاں عمران خان کے لیے بہرحال رہائی کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے. جو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش ہے, انہیں خطرہ عمران خان سے یہ ہے کہ یہ واحد رہنما ہے جو امت مسلمہ میں بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے, انہیں جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایران سعودیہ کے دیکھیں تعلقات میں خان نے انہیں جوڑا. سعودی عرب اور یمن کی جنگ میں بھی خان حصہ نہیں بنا. عرب ایران کے جو تنازع تھے سعودی عرب کے, وہ خان نے حل کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اسے سائڈ پہ کرنا ان کے لیے بڑا ضروری ہے. اب مڈل ایسٹ کا جو نقشہ آنے والا بننے لگا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو, اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار پہلے سے زیادہ اہم ہے. اب یہ معاملہ خطرناک اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو لبنان میں شکست ہو چکی ہے. غزہ میں وہ بظاہر جیت گیا, لیکن ان کا جو اصل منصوبہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا, تاکہ اسرائیل کی جو سرحدیں ہیں انہیں بڑھایا جائے. اس کے لیے شام, فلسطین اور لبنان, ان ممالک میں باقاعدہ قبضہ. بدقسمتی سے اس پورے معاملے میں جو مدد کر رہا ہے وہ ترکی کا ہے. ان کی اپنی وجوہات ہیں. اب ترکی بالواسطہ یا بلا واسطہ اس میں گریٹر اسرائیل بنانے میں ان کی پوری مدد کر رہا ہے, اور یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس نقشے کو سمجھیں تو شام کی طرف سے ایک پوری سپلائی لائن تھی جو ایران سے آتی تھی شام تک, یا شام سے پھر لبنان کی طرف, یا شام سے فلسطین کی طرف, یا شام سے عراق کی طرف. اس سے بڑی مدد انہیں ملتی تھی. اب وہ سپلائی لائن مکمل طور پر ختم ہو جائے گی, کاٹ دی جائے گی. بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد لبنان, فلسطین اور عراق, انہیں اب کوئی مدد نہیں ملے گی. لبنان, فلسطین مکمل طور پر بے یار و مددگار, اور اسرائیل چونکہ لبنان میں شکست کھا چکا ہے اور غزہ میں آپ کو پتہ ہے وہ بظاہر جیت چکے ہیں, اینٹ سے اینٹ انہوں نے وہاں بجا دی. اب یہ اسرائیل کی سرحدیں بڑھانا سب سے بڑا ان کا مقصد تھا. بشار الاسد کے جو باقی گروپ لڑ رہے ہیں, کالعدم تنظیمیں بھی اس میں شامل ہیں, انہیں باقاعدہ طور پر یوکرین اور ترکی میں ٹریننگ دی جاتی تھی, ہتھیار بھی دیے جاتے تھے. اور یہ جو ہتھیار دیے جاتے تھے, یہ نائٹ ویژن ٹیکنالوجی, خاص طور پر رات کے اندھیرے میں, یہ بڑے آرام سے اس کی فوج کو نشانہ بناتے رہے. ان کے ڈرون اڑ کے آتے تھے, جہاں دل چاہتا تھا بمباری کر کے نکل جاتے تھے, اور یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس کا, ظاہر ہے. اب جو چیز یوکرین میں روس کی فوج کرتی تھی, اب چونکہ شام کو ہمیشہ مدد روس کرتا رہا یا ایران کرتا رہا, یہ دونوں اس وقت بری طرح اپنے تنازعات میں پھنسے ہوئے ہیں. روس کو ویسے بھی کمزور کرنا تھا, بڑا ضروری تھا, اسے شام سے نکالنا ضروری تھا. روس کی اپنی وہاں پوری بحریہ پورا ایک مدد موجود ہے وہاں سیٹ اپ. ایران بھی مدد کر رہا تھا. اب ایران یمن میں پھنسے ہوئے حوثیوں کی مدد بھی کر رہا ہے, فلسطین میں بھی کر رہا ہے, لبنان میں بھی معاملہ چلا رہا ہے. اس نے 3 محاذ کھولے ہوئے ہیں, اور پھر عراق کی فوج کو بھی اور وہاں کی حکومت کو بھی مدد کرتا ہے. اب پچھلے آپ دیکھیں 4 ماہ سے ہی اب ایران کے لیے 9 ممالک میں پراکسی چلانا بڑا مشکل ہو گیا. اب ترکی کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ شام پر اگر قبضہ کر لیں تو ان کا مقصد ہے تیل نکالنا. اس کے بیٹے طیب اردوغان کے بلال اردوغان پر 2015 سے یہ الزامات ہیں کہ وہ شام کی کالعدم تنظیموں کے زیر اثر علاقوں سے تیل نکال کے دنیا بھر میں بیچتا ہے. اب وہ اس سے بڑا لمبا چوڑا مال بنا رہے ہیں. یہاں علیحدگی کی لڑائی چل رہی ہے ترکی میں. اب شام میں جو خانہ جنگی کے بعد مہاجرین آئے لاکھوں شام کے, وہ جس طرح پاکستان میں افغانستان کی جنگ کے بعد آئے تھے لوگ, تو اب شام کے صدر بشار الاسد کی چونکہ ترکی کے ساتھ مخالفت ہے, لیکن یہ مہاجرین ترکی کی پالیسیوں کے ساتھ نہیں چلتے تھے. یہاں پہ بھی معاملات تھے. پھر اردوغان جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ بھی بڑھانا چاہتا ہے, تیل سے کمائی ہوئی دولت الگ مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسائل اکٹھے ہو کے انہوں نے شام میں باقاعدہ طور پر بمباری کی, مدد کی, اور بشار الاسد کی حکومت ختم ہوگی. اب سعودی عرب کے بھی شام کے ساتھ اس طرح کے اختلاف ہیں. ان کے بھی 2011 سے تعلقات ختم ہوئے. 2024 میں بھی ریسنٹلی انہوں نے اپنا پہلی دفعہ دمشق میں سفیر لگایا. اب عرب امارات کے بعد شام کی حکومت کے بھی اختلاف, عرب امارات کے بھی ایسے اختلافات ہیں ان کے ساتھ. یہ بھی باغیوں کی بھرپور مدد بھی کرتے ہیں, ہتھیاروں سے بھی مدد کرتے ہیں, مالی امداد بھی کرتے ہیں. تو ان کے سب کے ذاتی مفادات ہیں. فلسطین اور لبنان میں جو لڑنے والے گروپ ہیں وہ اب بری طرح کمزور ہو جائیں گے. ترکی کے اس عمل کے بعد اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ گولان کی پہاڑیوں پر دیکھیں انہوں نے مکمل فوج لگائی ہوئی ہے, اور فوجی سرگرمیاں وہاں بہت زیادہ بڑی ہیں. سیٹلائٹ امیجز جو آ رہے ہیں سامنے, تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہی یہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا, بشار الاسد نکل گیا, اسرائیل نے حملہ کر کے شام پر یہاں قبضہ کر لینا ہے, اور پھر گریٹر اسرائیل بنانے میں ان کو مدد ملے گی. اب اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو, اس پر جنگی کیسز چل رہے ہیں, اسے قید بھی ہو سکتی ہے, سزا بھی ہو سکتی ہے اپنے ملک کے اندر. لیکن اگر وہ شام پر قبضہ کر لیتا ہے, غزہ کی اس نے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے, تو وہ پھر اسرائیل میں ایک ہیرو کے طور پر سامنے آ جائے گا, اسے ایک فیس سیونگ مل جائے گی.
اب ترکی کا رول دیکھیں کہ فیلڈ اسپتال تک انہوں نے وہاں اسرائیل میں زخمیوں کے علاج کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تجارت بھی چلتی رہی. ابھی حالیہ انہوں نے ایک سفیر نکالا، لیکن سارے معاملات ان کے ایسے ہی چلتے رہے کہ پورے فلسطین اسرائیل کے تنازع میں ترکی ایک بڑا واضح طور پر اسرائیل کے ساتھ دے رہا تھا. تو یہ اسرائیل کی مدد ہے قسم کی. میرے خیال میں اگر شام نے ترکی پر کوئی حملہ کیا تو پھر براہ راست نیٹو بھی شامل ہو جائے گی، یورپ بھی جنگ میں آ جائے گا اور امریکہ کو اس کی حمایت کرنی پڑے گی. اب جو اپوزیشن اس وقت امریکہ جس کی مدد کر رہا تھا، ہتھیار نہیں اٹھا رہے تھے ایس ڈی ایف، اب انہوں نے بھی سنا ہے میں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. جو خبریں میں نے سنی ہے لیٹسٹ مڈل ایسٹ کی، یہ کوئی دہشت گرد گروپ نہیں تھے، سیاسی لوگ تھے، لیکن اب یہ بھی اس جنگ میں شامل ہو چکے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار اس میں بڑا اہم ہے. لوگ یہی سوچ رہے تھے وہ کیا کرے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے تو ایک بہت بڑی ٹویٹ کی ہے، اور دیکھیں اگر وہ اس کا تصفیہ بھی اگر کروائے تو وہ تصفیہ یہی ہوگا کہ جو علاقہ اسرائیل کے پاس جا چکا ہے وہ انہی کے پاس رہے گا. اب اس سے آگے بات ہوگی. آج کی ٹویٹ میں اس نے بڑا صاف صاف کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں. روس بھی اس جنگ میں شامل نہیں ہے، چونکہ ان کے اپنے 6 لاکھ فوجی یوکرین میں اس وقت مارے جا چکے ہیں. اس نے کہا شام تو ہمارا دوست ملک نہیں ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا، نہ ہماری لڑائی ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ جانے ان کا کام سیدھا سیدھا. اب ڈیموکریٹ پارٹی براک اوباما بھی اس نے الزام بھی لگا دیا کہ اسی کی پالیسیوں کی وجہ سے یہاں یہ ہو رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات درست بھی. آپ جو بائیڈن کی آپ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک اعتراف والی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ واضح طور پر، میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی لگائی ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے اتحادی ہیں ترکی، سعودی عرب اور عرب امارات، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بشار الاسد کی حکومت گرائیں گے، وہاں ہتھیار بھی دیں گے، کروڑوں ڈالرز بھی دیں گے اور جنگ مسلط کریں گے وہاں. اور انہوں نے کیا، اس طرح وہ کر کے دکھا دیا. یہ بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے. اب وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے. تو اس میں دیکھیں جو وقت گزرے گا، ظاہر ہے پھر امریکہ کو اسرائیل کو مکمل فری ہینڈ دینا پڑے گا، اور دے رہے ہیں وہ. اب اس کے پاکستان پہ اثرات ضرور آئیں گے. خان کی رہائی کا معاملے میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست اس میں مداخلت کرنی پڑے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا اس پورے معاملے پر کیا بیان آتا ہے. میں اس خان کے بیان کا ویٹ کروں گا کہ اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں انٹرنیشنلی معاملات پہ کلیئر ہوں گی. تو اللہ پاکستان پر اور امت مسلمہ پر رحم کرے، انہیں جڑنے کی توفیق دے اور آپس میں لڑنے سے باز آئیں، کیونکہ یہ ساری تباہی و بربادی کا کھیل ہے. اس میں ملنا کسی کو کچھ نہیں، اور وہی چلی جا رہا ہے سالہ سال سے جو ہو رہا ہے بدقسمتی سے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.